السلام علیکم جی. گزشتہ ویلاگ کے اندر ہم نے گزشتہ سے پیوستہ آپ کہہ لیں ویلاگ کے اندر ہم نے آپ سے بات عرض کی تھی کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا نیوکلیئر جو ہے وہ کس طرح ایٹ سٹیک لگ گیا ہے, نیوکلیئر کا پروگرام. تو اس کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں, لیکن آپ نے پوری ویلاگ جو ہے وہ ہمارا آخر تک سننا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایران میں جو چینی وزیر خارجہ کا جو ایک طنز تھا وہ کس لیے تھا. ٹھیک ہے, اور پھر ہم اس بات کا جواب بھی دیں گے کہ اگر چائنا ہم سے ناراض ہے تو ہمیں ڈالر کیوں دیتا ہے. یہ بڑے یوتھیے جو ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس نے سعودی عرب کو پیسے دینے کے لیے ہمیں ادھار کیوں دیا تھا, یہ بھی وہ سوال اٹھا رہے ہیں. تو ان تمام سوالوں کا ہم آج اس پروگرام کے اندر جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. لیکن کمنگ بیک, آئی ایم ایف کی 23 مارچ کو ایک میٹنگ ہوتی ہے اور 24 کو اس کی پریس ریلیز آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جاری کی جاتی ہے. آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ وہ لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہمارے جو کنسلٹنٹس ہیں جو کہ اس کا معائنہ کرتے ہیں, پاکستان نے ڈیٹا دیا ہے ہمیں اور اس کے حوالے سے ہم نے میٹنگ کے اندر جائزہ لیا. اور یہ انہوں نے جو دسمبر 2019 کو جو ہے ایک کوئی ڈیٹا دیا تھا. وہ کہتے ہیں پہلا ریویو جس کے تحت ہم نے جو میٹنگ کی تھی دسمبر 2019 کو, اس کے اندر ہمیں ستمبر 2019 تک کا ڈیٹا دیا گیا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے, اور جس کے اندر اس نے جو گارنٹیز دی ہوئی تھیں اس کی مقدار جو تھی وہ ظاہر کی تھی, کم ظاہر کی تھی, جو کہ تقریباً 452 اب یہ ظاہر ہوا ہے. 357 ارب ڈالر انہوں نے ظاہر کی تھی, 357 بلین روپیز ظاہر کی تھی, 9% آف دا جی ڈی پی بنتا ہے. اور جب ہم نے اس کا تقابلی جائزہ لیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے, جو اب ڈیٹا ہم نے دیا ہے, یہ تو ہمارے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ تقریباً 6 ارب ڈالر ہے. ٹھیک ہے, 6 ارب ڈالر کی فیسلٹی ہے. ٹھیک ہوگا 6 ارب ڈالر کی فیسلٹی ہے جو کہ حکومت پاکستان کو جاری کی ہوئی ہے. ہم نے انہیں پہلے بتایا تھا کہ ہم نے 55 ارب روپے کی گارنٹیز جاری کر رکھی ہیں, اور اب نئے ڈیٹے سے ظاہر ہوا کہ حکومت پاکستان نے 357 ارب روپے کی گارنٹیز جاری کی ہوئی ہیں مختلف منصوبوں کے عوض. اچھا, 357 ارب روپے, اس کا مطلب ہے 302 ارب روپے کی گارنٹیز جو تھیں وہ پہلے ڈیٹا کے اندر شامل نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر یہ کون سی گارنٹیز تھی, اس پہ آپ نے 302 ارب روپے کی پرفارمنگ گارنٹی یا سوورن گارنٹیز حکومت پاکستان نے کسی کو دے رکھی ہیں. تو یہ ساری گارنٹیز جو ہیں ان کا بھی تو حساب دینا پڑے گا نا آئی ایم ایف کو جا کے, تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم نے کس کس کے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہو گیا. گارنٹیز بھی جو سوورن گارنٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ایک قسم کی لائبلٹی ہی ہوتی ہے نا. تو خیر جناب, انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جناب سٹرونگ اس کے اوپر کریکٹیو ہم نے اقدام لیا ہے, سخت اقدامات اٹھاتے ہوئے کہ یہ جو ادارہ جاتی اور ٹیکنیکل غلطیاں کر رہی ہے حکومت پاکستان اور ان ایکوریٹ اور غلط انفارمیشن فراہم کر رہی ہے, اس کے لیے ہم نے مختلف اقدامات کیے ہیں. کتنے اقدامات ہیں, 1 2 اور شاید تیسرا بھی ہو, لیکن پہلا ہم اقدام پڑھتے ہیں کہ ایک ورکنگ گروپ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ڈیٹ پالیسی کوآرڈینیشن آفس کے ایک ورکنگ گروپ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ سارے فگرز کو وہ آپس میں کراس چیک کرے. یعنی کہ انہوں نے ایک الگ سے نگران جج اجازت احسن بٹھا دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے, آئی ایم ایف نے ہمارے اوپر ایک نگران جج بٹھا دیا ہے, اور نگران جج کے بھی ارد گرد پوری وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ ضیاء اور وہ کیا تھا وہ نمبر 1 کے جس میں شامل تھے, جے آئی ٹی بٹھا دی ہے جی انہوں نے پاکستان کے اوپر. آئی ایم ایف نے جے آئی ٹی بٹھا دی ہے جی, آپ ایسے سمجھ لیں. اور دوسرا یہ اقدام کیا ہے کہ ڈیٹ پالیسی کوآرڈینیشن آفس جو پاکستان کا ہے اس کے اندر وہ کسٹوڈین آف دا گارنٹیز کے طور پہ کام کرے گا, اور اس کے گارنٹر کے طور پہ اس کو مطلب کہ
ساری کسٹوڈی گارنٹیز کو اپنی کسٹوڈی میں لے لے گا اور ہمیں صحیح بتائے گا. اور اس لیے ہم حکومت پاکستان کو ہدایت کر رہے ہیں کہ وہ ایک سیمی اینول، جو کہ سال سے تھوڑا سا پہلے، یعنی کہ ہمارا سال جون میں ختم ہونا ہے تو اس سے ذرا تھوڑا سا پہلے ڈیٹ بلیٹن جو ہے وہ شائع کرے، جس کے اندر تمام جو اہم اس حوالے سے پوائنٹس ہیں ان کو عوام کے سامنے رکھا جائے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی وہاں پہ جو موجود پاکستان کے حکام تھے انہوں نے اس کے اوپر معذرت کی اور کو کہا کہ وہ نئی گارنٹیز کی لسٹ جو ہے وہ 2020-22 کے بجٹ کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی منظوری بھی کروائیں گے. یہ تو ہو گئی چھترول جو آئی ایم ایف کے بورڈ نے فرمائی. ٹھیک ہو گیا. اب دوسری طرف آ جائیں. یہ 302 ارب روپے جو ہیں یہ کون سے ہیں جس کی ہم نے گارنٹی کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ 302 ارب روپے کراچی کے اندر لگنے والے 1100 میگا واٹ کے 2 ایٹمی بجلی گھروں کے ہیں. 550 میگا واٹ کے 2 ایٹمی بجلی گھر جو کراچی میں لگ رہے ہیں اور کراچی کے بجلی کی ضروریات جو ہے وہ اگلے 10 سال کے لیے وہ طے کر دیں گے یا پوری کرنے کے قابل ہوں گے. یہ اس کی گارنٹی ہے جو ہم نے حکومت چین یا حکومت چین کہہ لیں یا چین کی وہ نیوکلیئر فیسلٹی بنانے والی کمپنیوں کو دی ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں. اب نیوکلیئر جو ہوتا ہے وہ کتنا سینسٹیو ہوتا ہے یہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر کام کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کتنے کے خفیہ رکھے جاتے ہیں. ایک ہم نے جسے کہنا چاہیے ایک ہوشربا داستانیں تلاش رکھی ہیں ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی فنکشننگ اور ورکنگ کے حوالے سے. ٹھیک ہے. کس طرح وہ جناب ان کو ابھی تک آزادی نہیں دے رہے جناب آزادی سے موو کرنے کی، آزادی سے گھومنے پھرنے کی یا ملنے ملانے کی. ٹھیک ہے. اور یہ وہ کتنے کے سینسٹیو ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں آپ نے خبریں تو پڑھی ہوں گی کہ جناب ایران کا نیوکلیئر سائنسدان جو ہے وہ مار دیا انہوں نے. ایران کا نیوکلیئر سائنسدان فلانی جگہ پہ پکڑا گیا، انہوں نے غائب کر دیا. یورپ اور ویسٹ جو ہے اس صورت کے اندر ہم اس نیوکلیئر فیسلٹی جو ہے اس کی ساری اچھی بچھی اٹھا کے آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں. اور آئی ایم ایف کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یورپین یونین اور امریکہ کے حوالے کر رہے ہیں، کیونکہ ورلڈ بینک کا جو چیف ہے وہ امریکن ہو سکتا ہے اور آئی ایم ایف کا چیف جو ہے وہ یورپین یونین کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے. ویسے وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض لوگ سادہ زبان میں یہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری دنیا میں چوک میں لا کے رکھ رہے ہیں نا. آئی ایم ایف کے تو سارے ممبر ہیں، تو اس کو پیش کرنے کا مطلب ہے کہ ہم وہ سارا پنڈوراز باکس جس کو ہم خفیہ طریقے سے بنانا چاہ رہے تھے. اب دیکھیے کس طرح قومی معاملات کے اوپر یہ حکومت اور اس کے لانے والے کمپرومائز کرتے جا رہے ہیں. یہ گارنٹیز آئی ایم ایف کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے نیوکلیئر پروجیکٹس کے اوپر کمپرومائز کا آغاز ہو چکا ہے. سپٹمبر 2019 سے ہمارا کام آواز لگانا ہے. کسی کا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا، نہ اپنا بلڈ پریشر ہائی کرنا ہے. یہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے. ہم نے تو صرف یہ ڈھونڈا ہے کہ وہ 302 ارب روپے کی جو گارنٹیز ہیں وہ کس کی تھیں جو خفیہ کر کے ہم نے سائیڈ پہ چھپا کے رکھی ہوئی تھیں کہ یہ موجودہ جو ابڑ دبڑ آئے تھے، یہ جو موجودہ ٹولہ احمقین آیا تھا، ان کی اس پہ نظر ہی نہیں پڑی. ٹھیک ہے. وہ کیوں چھپا کے رکھی تھی اسحاق ڈار نے؟ اس لیے کہ وہ پاکستان اور چائنا کا بائی لیٹرل ایشو تھا. یورپ اور امریکہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم نیوکلیئر کو پیسفل پرپز کے لیے استعمال کریں، اس لیے ہمارے اوپر ساری پابندیاں ہیں. اس کے حوالے سے ہمارے کسی بندے کا کوئی فون نمبر ہو جائے ایسی جگہ پہ ٹریپ ہو جائے کہ جہاں پہ ان کو شک گزرے کہ یہ پاکستان کو فلاں نیوکلیئر انسٹرومنٹ سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس کو ٹاک دیتے ہیں. 8-8 سال اس کی ضمانت نہیں ہوتی بیچارے کی، وہ اندر پڑا رہتا ہے، نہ اس کا کیس ٹیک اپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 10-10 سال کئی پاکستانی بیچارے رگڑے گئے ہیں وہاں پہ. تو ایسی صورت کے اندر وہ ہم سارا ڈیٹا اٹھا کے چائنا کی کمپنیوں کا کہ وہ کراچی کے 1100 میگا واٹ پہ کیا کر رہی ہیں وہ ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے. اب آ جائیے کہ چائنا کے وزیر خارجہ نے جو تہران کے اندر ایک فکرہ ہماری طرف اچھالا ہے، اس کا پس منظر کیا تھا؟ اس کا پس منظر یہ تھا. اب آپ کو سمجھ آئیے، وہ تبے ہوئے ہیں اندر سے.
اس کا پس منظر یہ تھا نمبر 2. اور نمبر 3 یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود والعقل لمیٹڈ ایڈیشن جو ہے، انہوں نے کہا کہ لو تو پھر ایران کو سعودی عرب کو دینے کے لیے ہمیں پھر وہ انہوں نے پیسے کیوں دیے تھے؟ ماما انہوں نے کمرشل ریٹ پہ دیے تھے، انہوں نے کنسیشنل لون تو نہیں دیا تھا، جس طرح کہ انہوں نے سی پیک کے اندر ہمیں کومٹ کیا ہوا تھا کہ 0% سے لے کے 1.5% تک کے اوپر آپ کو ہر پروجیکٹ پہ لون ملے گا، اور ہم وہ 0% سے لے کے 1.5% والا چھوڑ کے رضا باقر نامی جو ہے ایک شخص گلبرگ 3 لاہور کا رہنے والا، ٹھیک ہے، نعمان ملک کا بھتیجا. اب نعمان ملک لبو کون ہے؟ پھر بتائیں گے کس دن آپ کو. نعمان ملک کا جو بھتیجا ہے اس نے 15% پہ ہاٹ منی اٹھائی، 14% پہ ہاٹ منی اٹھائی، چائنا کی طرف نہیں گیا جنہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کے تحت تمام پروجیکٹ کی ہم آپ سے 0% سے لے کے 1.5% تک چارج کریں گے، ٹھیک ہے. تو جب ہم نے ان سے کہا کہ نہیں سی پیک تو بند ہے لیکن پیسے چاہیے، انہوں نے کہا پھر آپ ہمارے بینکوں سے کمرشل ریٹ پہ اٹھا لیں، گارنٹی ہم کر دیتے ہیں، گارنٹی گورنمنٹ آف چائنا کر دیتی ہے اپنے بینکوں کو، پاکستان سے پیسہ ادھار لے لے. تو ہم نے $1 ارب اٹھایا 4% کے. یہ ہم نے چائنا سے کمرشل پیسے اٹھائے تو ہمیں 4% پہ ملے. یہ رضا باقر نامی گلبرگ 3 لاہور کا رہنے والا جو ہے نعمان ملک کا بھتیجا نیفیو جو ہے، یہ 9% پہ ہاٹ منی اپنے رشتہ داروں کی ڈلوا رہا ہے. وہ جو نیا اکاؤنٹ نہیں کھولا اس کے اندر اپنے رشتہ داروں کی یا اپنے ہم فکر اور ہم مکتبوں کی ڈلوا رہا ہے. اور چائنا سے ہمیں کتنے پہ کمرشل ریٹ پہ دستیاب ہوا؟ ہائیسٹ ریٹ جو تھا وہ 4% تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بھی کس دن بات کریں گے. ایم ایم احمد سے لے کے رضا باقر تک جو ہے یہ کس طرح پاکستان کی اکانومی کو کرپل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ساتھ میں پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو ریسکیو کر لیا، جس طرح ایوب خان کے دور کے اندر جو تھا وہ ریسکیو کرنے کا پروپیگنڈا. ان لوگوں کو پروپیگنڈا دیکھیں کتنا ہوا، ٹھیک ہے. اس کو بھی بے نقاب کرنا ہے کسی دن آپ کے سامنے. لیکن سر یہ ہے اس کا پورا پس منظر. چائنا بڑا دکھی ہے کیونکہ جو 2 طرفہ معاہدے ہوئے تھے، جس کا ایگریمنٹ لکھا گیا تھا کہ ہم کسی تیسرے فریق کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، وہ سارے نہ صرف شیئر ہو رہے ہیں بلکہ سرے بازار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ڈی چوک کے اوپر. اس کو ڈی چوک کی عادت بہت پڑ گئی. خوفناک حقیقت ہے، اس کے اوپر راتوں کی نیندیں حرام ہو جانی چاہیے اس قوم کی. لیکن کیا کریں، بندوق جب کنپٹی پہ لگی ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور ان دونوں ویلاگز کو اگر آپ ساتھ ساتھ ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو پوری جو صورتحال ہے اس وقت وہ سمجھ آ جائے گی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.